واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہے خدا اور مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آج طبیعت بھی ہماری ہوئی ناساز ہے اور کافی دیر کی ہوگی. اس کے بعد کی مجلس ہے تو آج کا خطاب ہوگا مختصر ہوگا. کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. ارشاد ہوا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. آج معاشرے میں علم کی کمی نہیں، کمی ہے تو معرفت کی کمی ہے، کمی ہے تو معارف کی کمی ہے. خوارج قرآن کے حافظ تھے پر معرفت نہیں تھی. آج ہمارے اندر بھی یہی ایشوز ہیں کہ معرفت کی بہت کمی ہے. اگر انسان صاحب بصیرت ہو، صاحب معرفت ہو تو اپنی راہ کا انتخاب بہترین کر لیتا ہے. لیکن جو صاحبان معرفت نہیں تھے انہوں نے غلطیاں بھی کی. آپ کے سامنے کربلا کا واقعہ موجود ہے. توابین کا لشکر حسین کا عاشق تھا، یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد سب نے اپنی جانوں کو قربان کیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہو؟ اگر وہ پہلے کربلا جاتے امام حسین کو فائدہ ہوتا. یعنی بعض اوقات ہم اہم اور مہم کے انتخاب میں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. کہ جب امام حسین نے اس کو کہا کہ حسین کی مدد کرو، کہنے لگا مولا میں گھر جاتا ہوں، بچوں کو راشن دینا ہے، اور یوں گیا اور یوں آیا. امام نے کہا کہ ایسا نہ ہو تو جائے اور واپسی میں دیر ہو جائے. نہیں مولا کیسی دیر، یوں جاؤں گا یوں آؤں گا. لیکن تاریخ لکھتی ہے اس نے حسین کی نہ مانی اور گیا، بچوں کو سامان لے کر دیا. جب کربلا واپس آیا تو مولا حسین کا سر نوک کے لے جاتے. انگلش میں بولیں تو امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. یہی آپ کی زندگی میں فلسفہ ہوتا ہے. ہم جہاں پہ غلطی کرتے ہیں، مثلاً ایک جگہ پہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے، اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے. یہاں پہ مومن ڈیسیجن نہیں لے پاتا کہ امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے. اسلام کہتا ہے نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ خاتون پانی میں ڈوب رہی ہے. اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ میں نماز مصلی پہ ادا کر رہا ہوں، دوسری طرف ایک مومن ہے جس کو اٹیک آیا ہے یا بیمار ہے یا اس کی بیوی کو ہاسپٹل جانا ہے. میں کہتا ہوں نہیں آپ 15 منٹ ٹھہر جاؤ، میں اپنی نماز ادا کر لوں پھر آپ کو لے جاتا. یہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ انسان ڈیسیژن لینے میں کہ میری زندگی میں اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، یہ غلطی صرف آخرت میں نہیں، یہ غلطی اپنی مادی دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں. مثلا کل کسی کے ایک ہفتے کے بعد ایگزام ہے اور وہ بیٹھ کے کرکٹ کی میچ دیکھتا رہے، بیٹھ کے فلم دیکھتا رہے، یہ بولے کہ یہ دیکھ لیتا ہوں بعد میں پڑھائی کر لوں گا. جب تو زندگی میں امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کی پہچان کو بھول جاتا ہے تو دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے. حسین نے خط لکھا، حبیب ابن ملا ہے، تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے. اس نے بیوی کو آزمانا چاہا کہ حسین نے خط لکھا ہے، کروں تو کیا کروں. بیوی نے کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، نبی کا نواسا بلا رہا ہے، تو سوچ میں پڑا ہوا ہے. کہ اللہ کی بندی میں تیرے ایمان کو آزما رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو شوہر کے جانے پہ تو ناراض ہو جائے کہ اگر میں مرد ہوتی تو میں بھی حسین کی مدد کے لیے یہ ہوتا. وہ قومیں ترقی کرتی ہے جو امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کو سمجھے. اس لیے ہم نے کہا جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اپنی معرفت کی ابتدا انسان کے وجود سے ہوتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہو نا میں، تو میں جسم کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کی اپنی روح کی طرف اشارہ جاتا ہے. اگر میں یہ ہوں تو دفن ہونے کے بعد تو مجھے ختم ہونا چاہیے، لیکن مردوں کو دفن کرنے کے بعد خواب کے عالم میں اپنے مرحومین کو جب دیکھتے ہیں تو یہ دلیل ہے جسم اور تھا روح اور تھی.
جسم جدا ہو جاتا ہے، روح باقی رہ جاتی ہے۔ آسان سی مثال دوں، اگر میں اپنے ہاتھ کو اوپر کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کروں کہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے یا کپڑا اوپر جا رہا ہے، آپ کہیں گے مولانا دونوں اوپر جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کپڑا ہاتھ کو اوپر کر رہا ہے یا ہاتھ کپڑے کو اوپر کر رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاتھ کپڑے کو اوپر کر رہا ہے۔ تو اس کپڑے میں حرکت ہے، کس کی وجہ سے؟ ہاتھ کی وجہ سے۔ جیسے یہ بدن کپڑے سے باہر نکل آیا، کپڑا بے جان ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تیرے بدن میں حرکت ہے، اگر تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اگر تیرے کان سن رہے ہیں، اگر تیری پلکیں چل رہی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اور جیسے بدن جس طرح کپڑے سے نکلتا ہے، کپڑے کی حرکت تمام ہو جاتی ہے، اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے تو بدن بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو کمال ہے وہ کمال روح ہے، لیکن انسان جو غلطی کرتا ہے، یہ آج کا فاسق، یہ آج کا فاجر، یہ آج کا راشی، یہ آج کا زانی، جو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے وجود کو جسم سمجھا، لہذا پوری زندگی جسم کی لذتوں کے پیچھے ہے، وہ روح کی لذتوں کو مالا مال نہیں کر پاتا۔ آج میں نے کہا سب سے زیادہ خودکشی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان اگر مال سے اسے سکون ملنا تھا، ان کے پاس مال بھی ہے، اگر اچھے گھر سے سکون ملنا تھا، ان کے پاس اچھے گھر بھی ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہاں گاڑی بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ جب چاہے انسان اپنی شہوت کو پورا کرے، گناہ کی آسائش موجود ہے، نشے کی آسائش موجود ہے، یہ کمپلیٹ جسے فریڈم بولا جاتا ہے، جو اس کے من میں آئے انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تجھے سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے روح کو سکون نہیں دے گا۔ بدن محدود لذت میں چلتا ہے، لیکن روح کو ابدی لذت چاہیے۔ لیکن ایک طرف آ جاؤ مسجد کوفہ میں، رات کی اندھیری رات میں علی مناجات امیر المومنین کو تو پڑھو، علی کو کیسا سکون مل رہا ہے، زندان شام میں زینب کو کیسا سکون مل رہا ہے۔ اصل وجود کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ربط و رابطے کے ساتھ سکون ملتا ہے۔ سرور پڑھے محمد و جب تک خود کو اللہ صلی اب یہ جو ہم نے خود کو پہچاننا ہے، صرف روح کو نہیں پہچاننا، آپ نے جسم کو بھی پہچاننا ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو بڑے شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے میں سلیس کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جسم آپ دیکھ لیں، اس جسم میں خدا نے کتنا نظم رکھا ہے۔ اس دن میں نے کہا کہ یہ کانوں کی کروٹیں کیوں ہیں؟ اگر کان ہتھیلی کی طرح صاف ہوتا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہ لگتا کہ آواز رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے۔ پیچھے سے جب کوئی آپ کو آواز دیتا ہے نا کہ فلاں صاحب، تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ آواز کہاں سے آئی ہے، سیدھے طرف سے یا الٹے طرف سے، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کہ اگر خدا کانوں میں یہ کروٹ نہ رکھتا، کان ہتھیلی کی طرح سیدھے ہوتے، آواز تو آتی پر پتہ نہ لگتا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے آپ کی آنکھوں کے اوپر بال رکھے، کیوں رکھے؟ تاکہ فوراً پسینہ آتا ہے وہ آنکھوں کو اذیت نہ دے۔ پھر آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکیں رکھی، کیونکہ آنکھ سب سے نازک ترین وجود ہے۔ اس نے آنکھ کے پانی کو نمکین بنایا، اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھ خشک ہو جاتی۔ اس نے منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، کیونکہ منہ کا پانی نمکین ہوتا تو منہ خشک ہو جاتا۔ انسان منہ میں اس ذائقے کو کبھی ہضم نہ کر پاتا۔ جتنا وجود خدا نے آپ کا بنایا ہے بڑی سیٹنگ کے ساتھ بنایا ہے۔ مثلا تربوز خدا نے کہاں بنایا؟ زمین پہ۔ آم کو کہاں رکھا؟ درخت پہ۔ اب تصور کرے کہ تربوز درخت پہ ہوتا تو کسی مومن کے سر پہ گر جاتا، بندے کا کیا حال ہوتا؟ ہر شے جو خدا نے بنائی ہے وہ نظم کے ساتھ بنائی ہے، ترتیب کے ساتھ بنائی ہے۔ آپ کے منہ کا نظام، آپ کے معدے کا نظام، آپ کے دل کی دھڑکن، ہر شے کو خدا نے حساب و کتاب سے بنایا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے جس نے وجود کو اتنا نظم دیا ہے اور دنیا یہ بولے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں، دنیا کا کوئی مالک نہیں، جس میں اتنا علم ہے، جس میں اتنا نظم ہے؟ تو یہاں سے انسان جب خود کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یقیناً جو مجھے بنانے والا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ناظم ہے، جو مجھے بنانے والا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، جس نے اس وجود کو ہدایت دی ہے۔ مثلا آپ کھانا کھاتے ہو، آپ کے زمین میں بھی گریویٹی ہے، آپ کے معدے میں بھی اللہ نے گریویٹی رکھی ہے۔
آپ کھانا کھاتے لقمہ کہاں جاتا ہے؟ نیچے. میں نے کسی جوان کو کہا الٹا ہو گیا کھانا کھاؤ، ٹانگیں اوپر سر نیچے. اور کسی کو کہو تیرے منہ میں لقمہ ڈالے، چبا کے نکلو گے پھر بھی کہاں جائے گا؟ معدے کی طرف جائے گا. اللہ نے معدے میں کیا رکھی ہے؟ گریویٹی رکھی ہے. کہ کون ہے؟ یہ پروردگار عالم ہے جس نے کتنا تیرے وجود میں نظم رکھا ہے، ضبط رکھا ہے. اگر وجود کے نظم کو سمجھو تو انسان فوراً کسی ناظم تک پہنچ جاتا ہے، انسان فوراً کسی خالق تک پہنچ جاتا ہے. کہ اس وجود کو کوئی جاہل نہیں بنا سکتا، اس وجود کو بنانے کے لیے کسی عالم کا ہونا ضروری ہے. ایک ایک چیز جو آپ کے وجود میں ہے، آج تک کوئی بھی ایسا نقاش نہیں ملا، آرٹسٹ نہیں ملا تو یہ بولے اگر انسان اس طرح ہوتا تو اچھا ہوتا. کہیں آپ کارٹون دیکھتے ہیں نا کہ دکھاتے ہیں سر انسان کا ہے، باڈی مثلاً گھوڑے کی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. انہوں نے بڑی بنانے کی کوشش کی. مثلاً انسان کی 3 آنکھیں ہوتی، 2 سر ہوتے، 4 ہاتھ ہوتے. کہتے ہیں نہیں، جیسا بنا ہے ویسا کمپلیٹ ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں تھا کہ انسان کو بنایا جاتا. میں نے بچوں کو سمجھانے میں نے کہا اللہ نے 10 انگلیاں دی، کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی چیز اضافی نہیں ہے. کہ بندہ بولے اللہ نے 2 کڈنیز دی ہیں، ایک کو بیچوں گا تھوڑا گھر کا کام چل جائے گا. تیری کڈنی جو اس نے دی ہیں انہیں حساب و کتاب سے دی ہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں دی. اب آپ کو 10 انگلیاں دی، کتنا نظم اور ضبط ہے. 10 کے 10 کا ہونا ضروری تھا. کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے دیکھو اگر کہ اللہ نے 5 انگلیاں دی ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1 انگلی کاٹ دیتا. میں نے کہا اگر خدا انگوٹھا نہ دیتا نا، صرف انگوٹھا اللہ نہ دیتا، تم اپنے قمیض کی بٹن کو بھی نہ باندھ سکتے. کبھی گھر میں بچے کو بولو بیٹا انگوٹھے کو اس طرح کرو اور پیڑھی باندھ کے دکھاؤ، کتنا مشکل ہو جاتا ہے. چمچ بندہ پکڑ نہ سکتا، خاتون کچن میں کام نہ کر سکتی. صرف ایک انگوٹھا جو اللہ نے دیا ہے اس میں بھی ایک نظم ہے. کوئی چیز خدا نے اضافی نہیں دی. تو کیسے ممکن ہے ایک انگوٹھا جب بغیر ہدف کے خلق نہیں ہوتا، اتنا بڑا انسان بغیر ہدف کے کیسے خلق ہو سکتا؟ بہت بڑا مقصد ہے. کہ ہم نے کہا یہ سوال کرو اپنے وجود سے کہ انسان کیا نہیں ہے. آج سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ تربیت کی کمی ہے، وہ تزکیے کی کمی ہے. یزکیہم و یعلمہم